اگر حج کرنے کے بعد طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ملا، بعد میں طواف زیارت کیا، تو ایک اونٹ ذبح کرو، توبہ بھی کرو اور طواف بھی کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ہدایت۔ آج کل چونکہ ہمارے حاجی بیچارے آتے ہیں نا جی مینا سے، تو واپس ہوٹل میں آ گئے، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، طواف زیارت کو ابھی 5-6 گھنٹے دیر ہے، میں چلو فائدہ اٹھاؤ بیوی کا، یہ نہیں سمجھتے کہ حج برباد ہو گیا۔ عرفات سے پہلے اگر کوئی بیوی سے جماع کر لے، حج ہی واسطہ سے ہو گیا، اگلے سال حج بھی کرے، توبہ بھی کرے، دم بھی دے۔ اگر عرفات طواف زیارت سے پہلے کر دے، ایک بدنہ یعنی بڑا جانور، اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کرے۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ علماء کی باتیں آگے پہنچے، بالکل ثواب ملے گا، وہ بھی تو تبلیغ ہے نا، اس ذریعے سے آگے دین پہنچا رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں کہ آج کل کے نوجوان جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھیں گے تو جلدی ہی بالغ ہوں گے نا۔ جب ان کو رات کو سارے سیکس کے کرنٹ لگتے ہیں، جتنی تیز کرنٹ لگے گا تو نہیں چلے گا نا۔ شادی نہیں کرتے والدین تو پھر ٹھیک ہے، اولاد برباد اسی کی ہو جاتی ہے۔ جب ان کو حلال نہیں دو گے وہ حرام کھائیں گے۔ لڑکی کے مرحوم والد کی جگہ ایک ہی بڑا بھائی ہے، اس نے بھی خاموشی، بھئی طلاق بہت بری چیز ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز طلاق ہے۔ اور جب آدمی کسی عورت کو طلاق دے، اللہ کا عرش ہل جاتا، اگر وہ ناجائز طلاق دے رہا ہے۔ ہاں اگر جائز ہے پھر ٹھیک ہے، طلاق اسی لیے تو ہے نا کہ اگر جائز ہے، بالکل گزر نہیں ہو سکتا، پھر طلاق دے۔ حضرت مغیث کی بیوی تھی، اللہ کی شان کو بی بی بریرہ بڑی خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث جو ہے نا وہ بیچارے بالکل سیاہ فام اور چیچک کے داغ اور ایسے تو صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ وہ بی بی بریرہ حضور کی خدمت میں آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، خلع لینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بریرہ اللہ کی بندی، کچھ تو رحم کرو، وہ تمہارے عشق میں دیکھو پیچھے روتا ہوا آ رہا ہے، تم اس سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ اس نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں پھر تو میں زندگی گزار دوں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ مشورہ ہے حضور، میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی، تو میں اس کے ساتھ رات کیسے گزاروں؟ خلع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جو اس نے تمہیں باغ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، واپس کرنا پڑے گا۔ اور نے کہا حضور وہ بھی اور باقی میری جائیداد بھی لے لے، میری جان چھوڑ دے بس۔ اکثر گھروں میں بنی جان نماز ہوتی ہے، یعنی وہ لکڑی کا تخت اس پہ پڑھ سکتے ہیں، پتھر پہ پڑھ سکتے ہیں، لکڑی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج اللہ نے آپ کی زیارت کرا دی، میری زیارت سے کیا ہوتا ہے، بس کعبے کی زیارت کرو۔ میرے دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے؟ بہرحال لاہور پڑا کرو۔ تھوڑے بال کٹوائیں تو دم پڑ جاتی ہے، پورے سر کا چوتھائی، یعنی اتنے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹیں۔ ہم پاکستان سے آئے 3-2 احرام جدے سے باندھا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی جناب۔ کہتے ہیں کہ چڑیا کا دم ہو سکتا ہے، ہاں بکری کا ہو، مرغی کا ہو سکتا ہے، چڑیا تو چھوٹی ہے، مرغی کچھ بڑی ہے۔ اللہ کے بندے دم کا معنی ہی بکری ہوتی ہے، خدا کا خوف کرو، تم دین کو مذاق سمجھتے ہو، اسی لیے تو اللہ نے تم عمرے سے محروم کیا ہے، خرچ بھی کیا، آئے بھی، احرام جدے سے باندھا ہے۔ اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے۔ ایک میں 4 سال سے کسی کے نکاح میں ہے، لڑکی کا شادی سے انکار پر لڑکے نے دوسری شادی کر لی، لڑکا طلاق بھی نہیں دے رہا، مالی وسائل کی لڑکی خلع کے لیے عدالت نہیں جا سکتی ہے، اور کیوں نہیں جا سکتی، کیا تکلیف ہے؟ اپنے کسی رشتہ دار کو کہے مدد کرے اس کی، یا علماء جو ہوں ان کی کمیٹی بنا کے ان کے پاس چلی جائے، وہ خود فیصلہ کر دیں گے۔ لڑکا اس کے رشتہ دار طلاق میں رکاوٹ ڈالے، اللہ ان کو ہدایت دے بس۔
طلاق میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اللہ کرے طلاق نہ ہو، اچھی بات ہے، طلاق تو نہیں ہونی چاہیے نا. گھر میں بیوی اور بہن کی آپس میں نہیں بنتی، حالت جنگ میں ہوتے ہیں، استغفار پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کرو کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم. جنت البقیع میں فیض ہو گئے، ان کو سلام بالکل کریں. السلام حضور خود کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. لڑکی کے نکاح ہونے کے بعد مرد فرار ہو گیا، بہت عرصہ گزر گیا، لڑکی والے کیا کریں؟ طلاق لیں. طلاق وہ نہیں ملتا تو کھلو لیں، کیونکہ جب 3 سال سے زیادہ گزر جائیں تو ان کو حق ہے طلاق لینے کا. اگر آپ اپنے پیسوں سے بیٹی کسی کو عمرے پہ بھیجیں تو آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا. حج پہ بھیجیں آپ کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا. جن عورتوں کے بچے نہ ہوں دوائی بناتے ہیں وہ دیتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. ابھی جو ساری دوائیں ہم استعمال کریں ساری یہودیوں کی بنی ہوئی تو ہیں، تو کافروں سے دوائی تو لی جا سکتی ہے. مسلمان تو اللہ کا شکر ہے صرف گوشت کھانا جانتا ہے. البیک پہ ٹوٹے ہوئے عمرے والے ماشاءاللہ لین میں کھڑے ہیں غریب کہ اگر البیک نہ کھایا تو معلوم نہیں عمرہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. عورت کا حیض کا خون کثرت سے میری بیٹی اگر 10 دن گزر جائیں پھر بھی خون آ رہا ہے تو یہ بیماری ہے، استحاضہ حیض نہیں ہے. پھر غسل کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے. میرے چھوٹے بھائی کی اولاد نہیں ہے، شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، اپنا بیٹا ان کو دے دیا ہے. بہرحال ولدیت ان کی غلط ہے، ولدیت آپ کی ہوگی جس کا بیٹا ہے. طواف کرتا ہوں آپ جو اپنے لیے کرتے وہ اپنے لیے، جو والدہ کے لیے کرتے والدہ کے لیے. حیض کی حالت میں عورت میدان میں بیٹھ کر دروازے سے کعبے کو دیکھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی. عمرہ کر کے بال کٹوانے لگا، اپنے گھر فون پہ بات کی، بھائی 1-2 جملے بولے، کوئی حال نہیں، کچھ نہیں. بیوی سے کہا ہے نا لو یو تو کوئی حال نہیں، کسی اور سے کہو تو وہ جرم ہے. دیکھو بیوی یاد کس موقع پہ آئی ہے جب اس طرح پھروا رہا ہے. صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی. میں نے عمرہ کیا لیکن سر نہیں مڑایا، 3-4 جگہ کینچی لگائی، دم پڑ گئی. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. راضی پہ رضا رہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو اور اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. 27 دن کے لیے آئے ہیں، 7 دن مکے میں، 8 دن مدینے میں، پھر 7 دن قصر ہی پڑھیں گے. ہم وادی نعمان میں رہتے ہیں، کمپنی کی گاڑی چلاتے ہیں، کبھی کسی مارکیٹ یا بینک جاتے ہیں، راستے میں تو آپ لوگوں کے لیے میقات کراس کریں، کوئی جرمانہ نہیں ہے. ڈرائیور تو روز کرتا ہے. تسبیح پڑھتے پڑھتے اگر دائیں ہاتھ تھک جائے کوئی الٹے ہاتھ پہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا جائے. میں اپنی بیوی کو عمرے کے گروپ میں عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 21 دن اس کے ساتھ گزاروں گا. کیا میری بیوی کا عمرہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ. اس کے حقوق ادا کرنے کے بہتر منگوا لو، ایئرپورٹ پہ خود سنبھال لو. یہ جو باہر کھانے پینے کی کھجور چیزیں ملتی ہیں، غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو نہ لیا کرو. دیکھو نا، جو عورت اس مقام پہ آ جائے کہ خاوند کو کہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، تو ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا فائدہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیت کہیں خراب ہو چکی ہے. پھر اللہ نے طلاق اسی لیے رکھی ہے نا کہ جان چھڑاؤ.
میں مدینے میں عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلی، طواف بھی کیا، سعی بھی کی۔ اس کے بعد ہوٹل جا کر میں نے غلطی سے احرام کھول لیا، بال نہیں کاٹے، میرے سر پہ دوسرا دوپٹہ موجود تھا، 2 منٹ بعد بال کچھ نہیں ہوتا، اور احرام ہوتا ہی کوئی، کون سا احرام باندھا ہوا تھا تم نے کھول دیا؟ اگر طواف کرتے ہوئے بندہ تھک جائے، بیٹھ جائے، ریسٹ کر دے، پھر طواف کرے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اگر لڑکی کا والد لڑکی کو عمرہ کروانا چاہے اور شوہر کہے کہ وہ پیسے مجھے دے دو، عمرہ نہ کرو تاکہ میں کاروبار کرتا ہوں، اس کی مرضی ہے، دے دے نہ دے، کیونکہ والد تو اس کو عمرے کے لیے دے رہا ہے نہ، وہ کسی کو کاروبار کے لیے کیسے دے؟ حرم میں جو لوگ صفائی کرتے ہیں، آب زمزم رکھتے ہیں، بالکل ان کو صدقہ خیرات دیا کرو۔ مدینہ منورہ میں عورت کے لیے نمازیں پابندی سے ادا کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ درود شریف۔ مغرب کے علاوہ میرا بیان صبح کی نماز کے بعد نیچے ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور پہ، لیکن عربی زبان میں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے 10 دن پہلے عمرہ کیا، دوبارہ عمرے کے لیے مدینے سے آئے تو بال پہلے سے بلیڈ لگایا تھا، چھوٹے تھے، تو اگر بال تھے اور کینچی لگائی تو ٹھیک ہے، نہیں تھے تو دم پڑ گئی، چھوٹے ہوں یا بڑے اس طرح پھرواؤ۔ میں 5 دن سکول کے بچے لے کر جدے جاتا ہوں، جدے میں نماز ظہر کا وقت ہو جاتا، بالکل قصر پڑیں گے آپ، کیونکہ جہاں سکول ہے نا وہ سفر بن جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں تیسری یا چوتھے حجر اسود کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما اور پاس 2 رکعت نفل بھی پڑھا، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف کرو، طواف مکمل نہیں ہوا، آپ 2 رکعت پہلے پڑھ رہے ہیں۔ 6 لوگ ہیں، الگ الگ دم دینا پڑے گا۔ ایک آدمی آیا، طواف کیا، نفل پڑھے، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، سائی کے صرف 2 چکر لگائے، احرام کھول دیا، حلق نہیں کروایا، دم پڑ گئی، حلق بھی کروائے، دم بھی ادا کرے۔ عمرے کی دم دینے کی طاقت نہ ہو، جب اللہ طاقت دے تو دم ادا کرے۔ میرے ماموں دعوت میں طائف لے گئے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، اب جتنے دعوت میں کھانا کھایا تھا اس سے زیادہ پیسے لگ جائیں گے انشاءاللہ، یا جا کے عمرہ کر لو۔ عصر کی نماز یہاں پر حنفی مسلک کے مطابق وقت نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ علماء احناف کا یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ پڑھیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا واخواتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، علماء ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔